جی بسم اللہ، السلام علیکم۔ مائکروفون صحیح ہے آپ کی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کی علم میں اور ہدایت میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الواحد ہے سر، میں یو کے میں ہوں، بیسیکلی پاکستان لاہور سے ہوں۔ واہ جی واہ، اور تسانو ساڈے نال پنجابی وچ گل کرنو سی۔ جت منڈا آیا ہے وہ کہدا میں پنجابی بھول گیا، پنجابی نہیں گل کر سکتا۔ تسی پنجابی سلو گل کرو، تیز پنجابی نہ بولا کر، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے جی بھائی جان، میں اردو میں بات کروں گا۔ اچھا چلیں جی، کیا کریں ہاں، اسی تو کوشش کرتے ہیں نا کہ پنجابی بھی گل ہو سی، نہیں مندے تے میں کی کر۔ جی سر بولو تسی۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تھینک یو سر، بولیں بھائی جان۔ بیسک میں بس 1-2 منٹ لوں گا اپنا، تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں۔ میرا نام عبد الواحد ہے، بیسیکلی میں سنی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا خاندانی طور پہ، اور یہ تقریباً 6 سال ہو گئے میرا بالکل کایا پلٹ گئی، اور اب میں اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں نہیں بلکہ میرا پورا خاندان، میرا پورا گھر جو ہے، ہم کفر کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم مسلمانیت سے خارج ہو گئے ہیں۔ کیوں کہ ہم پہلے بھی بکس تو نہیں تھا الحمدللہ، لیکن ہمیں پہچان نہیں تھی۔ اب ہم اہل بیت مطہرات کی اور علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، یہی ہمارا قصور ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم سیکھنے والے مرحلے میں ہیں، اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ جزا دے۔ میں آپ کے سنتا رہتا ہوں اور اس میں سب کچھ ہے۔ اب 2-3-4 چیزیں ہیں جو میں آپ سے صرف پوچھوں گا، کیونکہ ہم اس مکتبہ فکر سے آئے ہیں، جب ہم ادھر آ کے دیکھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جی سر۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو سارے احوال بھی دکھاتے ہیں، قرآن پاک بھی دکھاتے ہیں، اور وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ قولوا سلام، ایسے لوگوں سے سلام، سمن بکمن فہم لا یرجعون، یہ لوگ ہیں تو ان سے سلام ہی کر لینا کافی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ وقت ضائع کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کے ان کے اوپر تالے لگا دیے ہیں۔ صحیح فرما رہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے سورہ الحجرات ہے، اس کی پہلی 2 آیات ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے قدم مت بڑھاؤ اور اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، ایسے مت پکارو میرے نبی کو جیسے اپنے آپ کو پکارتے ہو، اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ لوگ حضرت ابوبکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی قباحتیں ہیں اس میں کہ اس نے قدم بھی آگے بڑھا لیا فجر کی نماز میں، رات بھی اونچی کر لی، تو اس کا ایمان کدھر رہ گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احسن۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات، نہیں، میں تو کہتا ہوں مولا عالمین ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور وہ فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بالکل جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، وہ رحمت للعالمین ہے، تو یہ بھی عالمین کے مولا ہیں، میں کائنات کا مولا نہیں۔ یہ ان کے تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ اس کی دے۔ اب بات میں آتا ہوں سر کہ کل آپ کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 8 بچے تھے اور اس میں 4 بیٹیاں تھیں، ایسا آپ نے کچھ کہا۔ جی۔ لیکن ہمیں روایات میں اور تاریخ میں صرف یہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی بھی کی، ان کے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی قرار دیا، اور کہا کہ حسین و منی ونا من الحسین، اور کہا کہ یہ سیدات یعنی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں بی بی سلام اللہ علیہ۔ جب وہ آتی ہیں ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کالی کملی پھیلاتے ہیں۔ انما یرید اللہ کی جب آیت آتی ہے تو کالی کملی میں لے کے صرف بی بی فاطمہ کا حوالہ آتا ہے، ان کے بچوں کا آتا ہے۔ باقی اگر بیٹیاں تھیں تو ان کے لیے کوئی حوالہ نہیں ہے، اور کبھی ان کو ایک کھجور کا پتے کا بھی مالک نہیں بنایا ان کو یا ان کے بچوں کو۔ تو یہ مجھے کنفیوژن ہے، مجھے سیکھنا ہے، جاننا ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے، اس کا آپ جواب دیں۔ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ جو دیکھیں احادیث میں بقیہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر نہیں ملتا۔ ان کے جو بیٹے تھے تو ان پہ تو شک تو کسی کی نہیں کہ ان کے بیٹے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، جناب طاہر، جناب طیب، جناب قاسم، اور مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ان کا بیٹا پیدا ہوا شہزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ان کے یہ بیٹے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان بیٹوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت ہو
جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یا جس طرح امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس طرح کوئی ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں، ٹھیک ہے نا. اور جو فضائل انہوں نے اپنے دو شہزادوں، اعلان کے امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی ننھے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے نا، تو ان کی عمر 7 اور 6 سال اس طرح تھے ان کے عمر شریف، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی. تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ بڑے نوجوان تھے اس لیے ان کی فضائل زیادہ ہے اس عمر کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ہے، ان کو جن کو عظمت دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ مخصوص افراد ہیں، وہ مخصوص افراد ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے سید حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے جو فرزند ہیں، وہ نبی کے صلب سے ہیں اور مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور مدینہ میں صحابہ زیادہ تھے. یعنی دیکھیں مکے کے جو احادیث ہیں وہ تو کم ہیں، مکہ مکرمہ کے جو احادیث روایات ہیں وہ مسلمانوں کے پاس کم ہیں. احادیث اکثر 90% احادیث مدینہ کے ہیں، کیونکہ مکہ میں مسلمان کم تھے، تقیہ کی حالت تھی، شدت تھی، سختی تھی کفار کی، اور مدینہ کے احادیث زیادہ. تو اگر اتنے فضائل ہوتے تو حضرت ابراہیم کے فضائل نقل کرتے، بلکہ ان کے فضائل اتنے نہیں ہیں. بس یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وفات ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آیا ہے اور بولا ہم صبر کریں گے. شیعہ کتب میں یہ موجود ہے کہ بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام حسین علیہ السلام پہ قربان کیا، حضرت ابراہیم کو. تو عرض یہ ہے کہ ان کے وہ فرزند جن پہ کوئی کسی قسم کا نزاع نہیں ہے کہ یہ واقعاً فرزند رسول ہیں، ان کا بھی جب آپ قیاس کرتے ہیں بی بی دو عالم حضرت سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہا سے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی زمین آسمان کا فرق ہے، فضائل میں کچھ بھی نقل منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یا امام حسن امام حسین علیہ السلام سے جب قیاس کرتے ہیں تو نہیں ہے، ان کا قیاس نہیں ہے. تو پنجتن پاک جو ہے نا، ان کا قیاس کسی سے نہیں ہے. پنجتن پاک، ہاں جی، میرا اشارہ اللہ یاری بھائی اس کی طرف تھا جو سیدہ سلام اللہ علیہ، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے جو بیٹیاں نقل کرتے ہیں ہمارے دوسرے مکتبہ فکر، اور حضرت عثمان کو ان کا دوہرا داماد یعنی 2 بیٹیوں کا ہسبینڈ ثابت کرتے ہیں. میں ان بیٹیوں کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا. جی عرض یہی ہے کہ تو پھر عرض یہ ہے کہ اگر ان بیٹیوں کا متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار دیتے تھے اور ان کے ساتھ کتنے نیکی کرتے تھے اتنا مروی نہیں ہے، اور ان کے فضائل بھی مروی نہیں ہے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. ان کے بیٹوں کے متعلق بھی یہی ہے. تو جہاں تک عثمان کا تعلق ہے تو ہمارے احادیث میں یہی ہے کہ ایک بیٹی کی جب نکاح ہوئی ہے عثمان سے، وہ رخصتی سے پہلے اس کی وفات ہو گئی ہے. تو پھر دوسری بیٹی کا جو ہے اس نکاح اس طرح ہوئی ہے اس کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ ہو رہا تھا، کہیں پہ جنگ ہونا تھا، تو کہا تھا کہ کوئی اگر اس جنگ میں صدقہ دے دے، زکوٰۃ دے دے، مال خرچ کرے تو اس کے لیے جنت میں اس کے گھر کا ایک گارنٹی دے دیتا ہوں. تو عثمان نے اس وقت وہاں پہ کچھ پیسے دیے تھے. تو حضرت رقیہ نے اس وقت شرط کیا تھا کہ مجھے جنت، میرا مہر وہ جنت میں جو گھر ہے وہ مجھے، عثمان نے وہ دے دیا. جنت میں جو گھر ہے عثمان نے کہا اچھی کہ مہر یہی ہے. پھر جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے بعد ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گیا عثمان کی جانب سے، اور وہ بیچاری عثمان کے ہاتھ شہید ہو گئیں. عثمان نے ان کو مارا، ان کے اپنے شوہر کے مارنے کی وجہ سے وہ شہید ہوئی ہیں، وہ شہید دنیا سے گئیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزار پہ رویا ہے. اور یہ ان کی داستان ہے جو رقیہ ہے. جی اوکے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصف ہیں، عادل ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بیٹی یا ایک بیٹی کی اولاد کو زیادہ پیار و محبت و احترام و عزت اکرام دیں اور دوسری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. فرق تو نہیں کر سکتے وہ اپنی اولاد میں؟ دیکھیں وہ ان کی دوسری بیٹیوں کا اولاد نہیں ہے، ایک بیٹی کا اولاد ہے. ایک بیٹی کا اولاد ہے جس کا نام زینب ہے. زینب کی ایک بیٹی ہے امامہ، اس کا اور اولاد نہیں ہے، بس وہی ایک بیٹی تھی وہ. اچھا دوسروں کی اولاد ہے. ایک بیٹی کے تو بغیر شادی کی دنیا سے گئی ہے نا، بغیر رخصتی سے. دوسری بھی وہ رخصتی کے بعد مار کے وہ شہید ہو گئی ہے. دوسرے اولادوں کی وہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. تو نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ کی جانب سے جو فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک، آئے تطہیر ان کے لیے. دوسروں کے اگر دوسری بیٹیاں تھی بھی نہیں، ان کے آئے تطہیر ان کے لیے نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ آئے تطہیر میں شامل کریں. بالکل سمجھ آ گئی مجھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے جن کو امام چن لیا گیا وہی امام ہے، باقی بھی اولاد ہے لیکن وہ امام نہیں ہے. بالکل بالکل ایسے ان سے نسل چلی نہیں ہے. جی ان سے نسل نہیں چلی ہے. بیٹے تو سب بچپن سے وفات ہو گئے نا، اور بیٹیوں میں سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی
جزاک اللہ. اب میں یہ آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، چونکہ میں کنورٹڈ ہوں بریلوی جی سے، اب میں آپ جیسا جی ہی کافر ہوں، جیسے آپ کافر ہیں ویسے ہی کافر ہوں جی جی دوسرے صحیح. مسلمانوں کی نظر میں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بالکل صحیح فرمایا. اچھا بھائی جان، بات یہ ہے، اب چونکہ میں کنورٹڈ آیا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے کرم پہ کہ آپ تو ماں کی گھٹی سے آپ کو علی ولی جی اللہ ملا، لیکن ہم نے ابھی جا کے محبت علیحدہ تھی، بغض ہم، نہیں تھا، عداوت نہیں تھی، ہم ہم، وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کھلی ہے کہ ایمان جو ہے یا جو اتباع محمد و آل محمد ہے، یہی ایمان ہے، یہی جی بالکل مسلمانیت ہے، یہی کامیابی و فلاح ہے. جی بالکل. لیکن اب میں کنفیوز یہ ہوتا ہوں، میرے بھائی، میرے گاؤں میں سید فیملی ہے، میں ان ہم، کو دیکھتا ہوں، وہ اہل تشیع ہیں سارے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، وہ ہم، کوئی کتے لڑاتے ہیں، کوئی نشہ بیچتے ہیں، کوئی ہم، فچرتے ہیں، لیکن جب ان سے ہم بحث کرتے ہیں تو مجالس ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا تو نماز کی طرف نہیں جاؤ، تم مجلس میں بیٹھو، ذکر حسین نماز سے یا ذکر اہل بیت نماز سے زیادہ بہتر ہے. اور ہم. وہ اس کے اسبات میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شہزادہ حسین علیہ السلام ان کے شانہ دوش مبارک پہ تشریف لائے تو اللہ کی وحی آ گئی کہ آپ نماز کا سجدہ لمبا کر دیں، میرے حسین کو نیچے نہیں اتارنا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ تو جہالت ہے بھائی. اگر ہم بھی نماز میں ہو نا، کوئی ہم اگر نماز بس کے بھائی حال جان، او بھائی، نبی نے یہ تو نہیں کیا کہ نماز چھوڑ کے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے، یہ ان میں کوئی تضاد ہی نہیں، نہیں ہے. ان میں کوئی تضاد جی. ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مجلس کے وقت اور موعظہ، دوسرا، مجلس، مصائب وہ اپنی وقت میں، نماز اپنی وقت میں. یا اہل بیت علیہ خدا آپ کا السلام کی سیرہ میں یہ کبھی نہیں ملتا کہ تم جو ہے طلب یہ مجلس کیا چیز ہے. مجلس زیادہ سے زیادہ طلب مجلس علم ہے، اس میں حدیث بیان، حقیقت بیان کیا جائے گا، لوگ سیکھیں گے بھائی، لوگ روئیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنیں گے. یعنی تعلیم و تعلم کا ہے نا مجلس، اور تو کچھ نہیں ہے. جی تعلیم ہے، جی تعلم ہے، ذکر فضائل ہے، ذکر فضائل بھی تعلیم و تعلم ہے بھائی. اہل بیت علیہ السلام کی سیرے میں کب ادھر ملتا ہے کہ تم اس کام کے لیے نماز کو چھوڑ دو، نماز جی کی طرف نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اگر جی بھائی یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کہیں مجلس ہو رہا ہے، دیکھیں ان لوگوں نے ابھی مجلس شروع کیا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، لیٹ شروع کر دی بھئی، اذان مجلس کے درمیان ایک دفعہ اذان شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، مجلس کے درمیان. تو میں نہیں کہتا کہ تم مجلس چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا، اب نماز جو ہے تھوڑی دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہو. پڑھ اگر سکتے ہیں. ایک دفعہ مجلس شروع ہو چکی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وقت معین کیا ہے، اس کے لیے ایک لمٹ ہے. 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، وہ مختلف ہے نا. نماز فجر کے لیے تقریباً 1.25 گھنٹہ وقت ہوتا ہے، نماز ظہر عصر کے لیے وقت زیادہ ہے. تو وہ مجلس ختم ہونے کے بعد نماز اپنا پڑھ لینا. لیکن اگر آپ، لیکن یہ کس صورت میں ہے بھائی، کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں ہے کہ ہم پہلے سے پروگرام بنا چکے ہیں. ہم نے پروگرام بنا دیا بھائی مجلس کا، بھائی اذان کا وقت فرض کریں 7 بجے، ہمارا پروگرام یہ تھا کہ 6:30 بجے پہ ختم کرتے ہیں. تو 6:30 بجے پہ ختم ہوگا، 6:30 بجے کے بعد لوگ جا کے وہ وضو بنائیں گے، وہ 7 بجے تک ہم نماز پڑھیں گے. لیکن کسی وجہ سے ہمارے اختیار سے باہر لیٹ ہو گئے بھائی، اب جو ہے اذان کا وقت شروع ہونے لگا، وہ مولوی صاحب مجلس پہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نہیں کہتا کہ اس کو توڑ کے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے یہ کام، تم یہاں پہ مجلس ختم کرو اس کے بعد نماز پڑھو. لیکن یہ آپ کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب ابھی ہم پروگرام اس طرح بنائے نا مجلس کا کہ ابھی مثلا نماز 1 بجے، تو یا نماز سے پہلے 2 گھنٹے شروع کرتے ہیں پروگرام اپنا ٹائم پہ، تاکہ نماز مجلس کے وقت بالکل فارغ ہیں، سب لوگ نماز پڑھیں گے وقت پر. یا یہ کہ پہلے نماز پڑھیں 1 بجے، نماز جماعت وغیرہ کر کے اس کے بعد جو ہے مجلس شروع کرو، تاکہ اس میں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ یہ ان میں سے دونوں میں سے ایک ہی کو لینا ہے. ہم نے دونوں پہ عمل کرنا، دونوں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کیا ہے؟ وہ خطبے بھی دیتے تھے، ان کا وہی خطبہ کیا، ممبر پہ وہی مجلس ہے بھائی. خطبے بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، نماز وقت پر، اور اس نماز سے پہلے یا نماز کے بعد وہ خطبے دیتے تھے. تو اس طرح اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور سنت میں یہ کبھی نہیں ہے کہ تم جو ہے مجلس علم کے لیے یا مجلس فضائل کے لیے تم نماز کو ترک کرو یا نماز کی تاخیر کرو. لیکن نماز کو یہ بھی عرض بھی کروں کہ اس طرح مقدس بننا کہ نماز کو اول وقت پڑھنا یہ کوئی واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے. کوئی کبھی ضرورت پڑے نا، ہم اور آپ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے وقت پیش آتا ہے. کبھی ہم باہر گئے ہیں، باہر آ رہے ہیں، کام پہ گئے تھے، اول وقت نہیں پڑھ سکتے. اذان ہوتی ہے مثلا 6 بجے،
میں 6 بجے گھر پہ نہیں ہوتا ہوں بھائی، راستے میں ہوتا ہوں، رش ہے راستے میں، ٹریفک ہے، میں 7 بجے گھر پہ پہنچ کے نماز پڑھتا ہوں، یہ کوئی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ضرورت کے وقت انسان نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 45 منٹ، 2 گھنٹے، وہ ضرورت جب پیش آ جاتی ہے اس میں وہ کوئی اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ نماز اول وقت پڑھے. جی سر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا دوسرا یہ ہے بھائی جان کہ اب میں دیکھتا ہوں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی یہ اپنے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان میں بھی کوئی کسی، میں نے بہت سارے ذاکروں کو اور علماء کو بھی سنا جو خدا نہ خواستہ جو اہل بیت مطہرین ہیں اسلام اللہ علیہ اجمعین، ان کے رتبے کو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ان کا صحیح حق بھی نہیں دیتے. اب ایسا ہے کہ کچھ جلسے جلوس نکالتے ہیں، کچھ ماتم کرتے ہیں، کچھ گھوڑے نکالتے ہیں، کچھ پنجے کا نشان بنا کے وہ بھی علم بھی نکالتے ہیں. تو آپ اس کے متعلق تھوڑا سا رہنمائی کریں، کیونکہ ہم نئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. دیکھیں، جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے اور مطالب بیان کرنے کا، فضائل بیان کریں گے نا، حق وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا. ہم وہی بیان کریں گے، ہمارا عقیدہ وہی. اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. تو اہل بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ وہ اللہ سے بھی بڑے ہیں، نستجیر باللہ. یہ کفر ہے. جو اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کے کافر ہونے میں، اس کے نجس ہونے میں، اس کا دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اہل بیت علیہ السلام ہونے میں شک ہی نہیں ہے. وہ دنیا کا بدترین کافر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے. وہ یا جو مجلس ایسا پڑھتا ہے، جو مجلس ایسا پڑھتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سے آگے کر دیتے ہیں. تو یہ تو جہالت ہے، یہ نہ صرف جہالت ہے، یہ زندقہ الحاد ہے، بلا شک بلا ربی الحاد. میں مثال کے طور پہ ایک کوٹ کروں گا، جیسے عارف علوی ہے، عارف علوی ہے کہ آصف علوی، اس نے نماز جمعہ کی آیت کی وہ جو ترجمہ کیا کہ جب نماز کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو، نماز پڑھو کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور پھر زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. ترجمہ جو ہے وہ ہمارا اس طرح ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ندا دی جائے گی تو تم ان کی طرف دوڑو اور ان کی اتباع کرو، اور اس کے بعد یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. تو لیکن جب کہ وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی آیت کا ترجمہ نہیں کرتے، آدھی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. آگے تو اس نے لکھا ہے کہ نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو. صحیح. تو کیا پھر مہدی علیہ السلام اللہ کا فضل نہیں ہے؟ اس سے بڑا کوئی فضل ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے؟ عرض یہ ہے میرے بھائی، تو بہرحال عقیدہ انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، جو اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ ہے. دیکھیں، اور ہمیں بخوبی تو علم نہیں ہے اس طرح کہ ہر مسئلے میں ہم اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو جان لینا کہ وہ کیا فرماتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن انسان کی جب نیت یہ ہو. دیکھیں، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہر انسان، ہر شیعہ جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اپنا نیت اس طرح رکھے کہ اے اللہ، ان قولی فی جمیع ما بلی انی اقول فی جمیع ما بلی ان قولی قول آل محمد علیہ السلام فیما بلغنی عنہم فیما لم یبلغنی وفیما اسر وفیما اعلن، کہ میرا عقیدہ آل محمد علیہ السلام والا عقیدہ ہے. جو باتیں انہوں نے باتیں ظاہر کیا اور جو باتیں انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور جو مجھے پہنچائے اور جو مجھے نہیں پہنچائے. نیت یہ ہو کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت پنجتن پاک علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو 12 اماموں کا عقیدہ، وہی میرا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، میں ان کے سب باتوں کو نہیں جانتا، جو مجھے پہنچی ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تو ہے ہی ہے. جو نہیں ہے اس کا بھی میرا عقیدہ ہے. جو یہ کہے گا وہ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، فضائل میں سب کچھ میں، اور جو عقیدہ اس طرح خطبہ حضرات، ذاکرین حضرات، لوگوں کو وہ باتیں سنائیں جو حق ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے. اب وہ بس کوئی حدیث نقل کرنے سے پہلے، کوئی واقعہ نقل کرنے سے پہلے اس کو چیک کرو کہ وہ کسی کتاب میں ہے بھی کہ نہیں. تفسیر بالرائے نہ کرو اپنے آپ سے ایسے باتیں من گڑت جو ذاکرین میں مشہور ہے. تو کیونکہ ذاکرین کا ماحول ایسا ہے کہ جو جتنا زیادہ غلو کرے گا، جو زیادہ مبالغہ کرے گا، لوگ اس کو داد دیتے ہیں، لوگوں کو مزہ آ جاتا ہے. تو یہ تو بالکل وہ ایک داد لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے ایک ریس ہے، ایک ریس ہے. اور اکثر خطباء کو اتنا پرواہ نہیں ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں.
تو اس لیے اس لیے بہت سارے لوگ اس مسئلے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں. تو دین وہی ہے بھائی, دین من گڑت نہیں ہے کہ ذاکرین کو اتھارٹی ہے کہ جدھر مرضی وہ جھوٹ بنا دیں. جی ہم تو نئے ہیں, ہم اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں جلسے جلوس اور یہ ماتم اور عزاداری کے لیے بھی پلیز. اچھی بات ہے, آپ سن لیں, اللہ سن لیں. آپ سے خدا حافظ, ابھی میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سلام. ایک سوال اور ہے بس, اس کے بعد میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا آپ کو, پھر آپ جو مرضی. اچھا دیکھیں, عزاداری کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے روایات جو ہیں بہت زیادہ ہے کہ عزاداری جو ہے رونا اور ان کے مجالس برپا کرنا, اس کا ثواب, اور کسی کو رلانا, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ مصیبت کا اظہار کرنا اور بے قراری کا اظہار کرنا, ٹھیک ہے نا. جو حدیث میں وہی ہے کہ انسان کو یہ کہہ دے کہ بھائی میرے مولا پہ اتنا ظلم ہوا ہے. اب اگر ایک تقیہ کی حالت ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگ آپ کو قتل کریں گے, آپ ماتم نہیں کر سکتے, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آزادی ہے, جیسے آپ یو کے میں رہتے ہیں, ادھر آپ کو کوئی نہیں چھیڑتا, کہ آپ مثلا اس میں جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ بے قراری کا اظہار کرو. بے قراری یہ ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں گلی میں نکلتا ہوں, اس کا نام ہے دستہ عزا. گلی میں نے بھائی سینہ زنی کیا, میں بے قراری کا اظہار غم کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسارت میں لیا گیا, ٹھیک ہے نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو ان کو اسیر بنا, یہ اتنی مصیبت ہے کہ زمین پٹ جائے. تو یہ ابھی ہماری اور آپ کی بہن ہے, ٹھیک ہے نا, اگر ہمیں خبر ملے کہ آپ کی بیٹی کو کسی ظالم نے اٹھا کے لے کے یا بھائی اس کے سر سے اس کو مارا ہے, تو آپ تو کوئی غیرت مند آدمی ہے تو غم سے پڑ جائے گا اس کا کلیجہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ آدمی کوئی سنتا ہے اس طرح اس غم میں کہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب, امام حسین علیہ السلام کے مصائب اس طرح ہیں, تو وہ غم کے اظہار کے لیے اگر وہ گلی میں نکلتا ہے, اس بات میں آ جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ غم کا اور بے قراری کا, بے چینی کا, ہمارے غم میں اس کا اظہار کرو. تو دستہ عزا اس طرح ہے. تو یہ جو شیعہ نکالتے ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے موافق ہے. اب جو لوگ علم نکالتے ہیں, دیکھیں علم نکالنا, یہ علم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا تھا, اور امام حسین علیہ السلام کا علم تھا روز عاشور. یہ علم جو ہے ائمہ علیہ السلام کی سنت ہے, اگر ان کی یاد میں شیعہ جو ہے علم رکھتے ہیں, گھر میں علم نکالتے ہیں, تو اس سے کوئی منع نہیں, یہ ایک جائز چیز ہے, بلکہ ایک اچھی بات ہے. علم سے میرا علم سے نہیں سوال تھا, جو پنجہ عباس علیہ السلام کا بناتے ہیں, پنجہ جو ہے نا, پنجہ جو ہے یہ اس کا روایات میں کچھ نہیں ملتا, اس کا روایات. اب پنجہ جو ہے شیعوں نے رکھنا شروع کیا, مجھے نہیں معلوم کب سے شروع کیا, لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے دست مبارک جو ہیں قلم ہوئے تھے نا, ان کے دست مبارک یہ تو مختلف مقاتل میں ہے, اور وہ بھی جنگ نہیں فرما رہے تھے, وہ پانی لانے میں, انہوں نے پیاسوں کے لیے پانی لانے میں. تو اگر شیعہ ان کے اس علامت کے طور پر کہ علم کے ساتھ یہ علم کا جو وارث ہے, اس علم کا جو اصلی علمدار تھا, اس کے دست مبارک جو ہے کٹ گئے تھے, تو یہ اس سے کوئی منع نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں. جی ٹھیک ہے نا بھائی. اب میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں بھائی جان. جی سر بتائیں. جو میں نے ابھی سیکھا سنا, جو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیثیت اے علی, آپ کی میرے ساتھ آپ کی حیثیت وہ ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی. جیسے ہارون کی اتباع اس قوم پہ لازم تھی, واجب تھی, اسی طرح مولا کائنات کی, مولا عالمین کی بھی ہے. اور کہا کہ اے علی تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. بالکل. اور کہا کہ انا مدینہ تو علمھا علی بابھا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے. علی ما حق, حق کو ما علی, یعنی علی کو حق کا محتاج نہیں کیا, حق کو علی کا محتاج کر دیا. تو جو بھی ایک طرف تو علی ہے, اس کے ساتھ حق ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ تو باطل ہے. اب جو باطل کو مانتے ہیں وہ ان کو خدا ہدایت دے, اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غدیر خم کی حدیث کے مطابق وہ من کنت مولا فہذا علی مولا, وہ صرف مولا صرف اصحاب کے نہیں تھے, مومنین کے نہیں تھے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, وہ ان سب کے مولا ہیں. میرے نبی نے یہ تکفیر نہیں کی کہ میں نبیوں کے علاوہ سب کے مولا ہیں علی. میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے. اب تھینک یو سر, اللہ تعالیٰ آپ کو اس عقیدے پہ ثابت رکھے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی, دعاؤں کی التجا ہے. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو مزید ایمان دے, اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دشمنوں کی دشمنی سے بچائے رکھے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر.
تھینک یو، جزاک اللہ بھائی. تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو عزیز.